السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زمیرہ سرفراز کے قلم سے تحریر کردہ ناول سن درد پیا کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شام ڈھلے گھر میں تیاری کا شور مچ چکا تھا، ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی چیز کے لیے بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امبر پارلر جا چکی تھی، سیرت اس کے جانے کے بعد نہا کر سو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور گھر میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ گل ماما کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو وہ زہرا خاتون کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں۔ وہ جھجکتی ان کے پاس جا بیٹھی۔ ارے تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ زہرا نے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ گلناز نے بھی سرسری سا اسے دیکھا۔ مجھے ٹائم نہیں لگتا پھپھو، میں جلدی تیار ہو جاؤں گی، اس نے دبی آواز میں کہا۔ ہاں دیکھی تھی میں نے تمہاری تیاری کل، آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ رکو میں ہینا کو کہتی ہوں پہلے تمہیں تیار کر دے، ورنہ ایک بار یہ لڑکیاں اپنی تیاریوں میں لگ گئیں تو ہاتھ نہیں آئیں گی۔ وہ اسے کہہ کر اپنی دیور کی بیٹی کو آواز دینے لگی۔ سیرت نے گھبرا کر گل ماما کو دیکھا۔ نہیں پھپھو پلیز، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اسے ڈر تھا کہ گل ماما ناراض ہوں گی۔ ارے بیٹا یہی تو عمر ہے سجنے سنورنے کی۔ کیوں گلناز، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے اسے سے اس کی مشکل پا لی تھی۔ نہیں آپا، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ انہوں نے جیسے کسی خیال کے تحت مسکرا کر اجازت دی۔ سیرت نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ گو انہوں نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا، مگر ان چیزوں کی عادت بھی نہیں ڈالی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہنا نے اس کا ایسا میک اوور کیا کہ وہ خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ سیرت، یہ تمہارے حسن کا کمال ہے یا میرے ہاتھوں کا؟ ایسا لگ رہا ہے تم آج ہی دریافت ہوئی ہو۔ اس نے دل کھول کر اسے سراہا۔ وہ خود حیران تھی۔ سرخ و سیاہ امتزاج کے جوڑے میں مناسب میک اپ اور خوبصورت ہیئر اسٹائل کے ساتھ وہ بہت سنوری ہوئی لگ رہی تھی۔ 18 سال کی نوخیز کلی سے 20-21 سال کی دوشیزہ تک کا سفر اس نے جیسے لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ گلناز نے دیکھا دیکھو دل میں بلائیں لے ڈالیں۔ وہ اور بات کے منہ سے ایک لفظ نہ کہا کہ ایسا کوئی لاڈ بڑا تعلق ان دونوں کے درمیان کبھی نہ رہا تھا۔ زہرا کے تو جیسے وہ دل میں بس گئی تھی۔ انہیں اس بھرے مجمع میں کوئی ایک لڑکی بھی اس کے پائے کی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ سیرت ذرا اوپر میرے کمرے سے میری سینڈل لا دو کہ بیٹا، میں ابھی اوپر سے آئی ہوں مگر بھول گئی۔ انہوں نے یاد آنے پر اس سے درخواست کی۔ جی پھپھو، وہ فرما برداری سے کہتی اوپر ان کے کمرے تک آ گئی۔ دروازہ کھولتی جیسے وہ پتھر کی ہو گئی۔ زہرا کے شوہر خالد صاحب کے ساتھ شامل کو بیٹھے دیکھ کر اس کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ آؤ بیٹا، کوئی کام تھا؟ خالد صاحب بھی ان دنوں میں اس سے واقف ہو چکے تھے تو خوش دلی سے پوچھنے لگے۔ وہ پھپھو کے جوتے لینے تھے۔ عباداللہ خواستہ اندر آ گئی۔ ادھر شامل کو جیسے بہت ضبط کرنا پڑا۔ اس کے دمکتے روپ اور 16 سنگھار سے نظریں چرانا ناممکن لگ رہا تھا۔ بھائی شامل، ہم تو مثال دیتے ہیں تمہاری اور گلناز کی۔ کیسے پرائی اولاد کو سینے سے لگا رکھا ہے تم دونوں نے، اور کتنی اچھی تربیت کی ہے اس بچے کی۔ خالد صاحب نے پاس کھڑی سیرت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ چہرہ نیچے کیے ضبط کرتی رہی۔ بس بھائی صاحب، اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اور اب تو مجھے سیرت اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر۔ شامل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نزدیک کر کے بازو اس کے گرد دراز کر دیا۔ سیرت کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ اس بظاہر مشفق لمس کی حقیقت بس وہی جانتی تھی۔ وہ انگلیاں نہیں کن کھجورے تھے جو اس کے کندھے پر رینگ رہے تھے۔ پھپھو بلا رہی ہیں انکل، میں جاتی ہوں۔ وہ بہانہ کر کے صورت سے شامل کے حصار سے نکلی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ رافع فون کانوں سے لگائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ یکدم سیرت سے تصادم ہو گیا۔ وہ ہیل والی جوتی کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ڈگمگا گئی۔ رافع نے مضبوطی سے بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ دیکھ کر مس سیرت آفاق، کس کا قتل کر کے بھاگ رہی ہیں؟ وہ بدستور اس کا بازو تھامے کہہ رہا تھا۔ سیرت کی وحشت دگنی ہو گئی۔ ادھ کھلی زلفیں شانوں پر بکھر گئیں۔ سجے سورے روپ پر خوف طاری ہو گیا۔ اپنی بدحواسی میں وہ اب تک رافع کے سہارے ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ جو محض اسے گرنے سے بچانے کے لیے رکا تھا، بہت اچانک اس کے سنگھار کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اتنا ہی اچانک اس پر منکشف ہوا تھا کہ وہ محض حسین نہیں تھی بلکہ خاص جاذبیت اپنے اندر رکھتی تھی۔ یعنی اگر کوئی اسے دیکھے تو بہت دیر تک دیکھتا ہی رہے۔ اپنے بہت قریب محسوس ہوتی وہ شربتی آنکھیں جن میں بے حد خوف تھا اسے الجھا رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ خود میں جذب کر رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، مگر بدقسمتی سے سیرت کا تجربہ مردوں کو لے کر کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ رافع کے انداز سے وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی جو اچانک کہہ بیٹھی، دیکھیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ رافع کو جیسے اس کے جملے نے زمین پر لا پٹخا تھا۔ واٹ؟ بھاڑ میں جاؤ تم! اس نے شدید اشتعال کے عالم میں بنا سوچے سمجھے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اعصابی طور پر بکھری ہوئی تھی ایک بار پھر لڑکھڑا گئی، مگر رافع تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔ 4 سیڑھیوں سے لڑک کر آخر سیرت خود ہی سنبھل گئی تھی، مگر رافع کا جارحانہ رویہ اسے بری طرح رلا گیا۔ ہائے سیرت، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ ہنا نے سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے اسے دیکھا تو گھبرا کر پاس آ گئی۔ میں پھسل گئی تھی سیڑھیوں پر سے، اس نے روتے ہوئے خود کو سنبھالا۔
تمہارے تو سارے بال بھی خراب آ گئے اور میک اپ بھی تم نے رو رو کر بگاڑ لیا. آؤ میں ٹھیک کر دوں. ہنا امبر کی عمر کی تھی تو اس سے خاصی شفقت سے پیش آ رہی تھی. وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی. رافع نے جس طرح اسے دھکا دینے کے انداز میں چھوڑا تھا اسے اب تک خوف آ رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کیا ہوا، فون کیوں بند کر دیا تھا؟ ساریہ نے ہال پہنچتے ہی رافع سے پوچھا. وہ اس وقت اس سے بات کر رہا تھا جب سیرت سے ٹکراؤ ہوا. اس نے فون ہی بند کر دیا تھا. جبکہ ساریہ ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی تھی. اس کا موڈ اب بھی خراب ہی تھا. ساریہ بھانپ چکی تھی کیونکہ سیریس بات تھی. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی مریض ہے جسے علاج کی ضرورت ہے. اس نے بہت چڑھ کر ساریہ سے کہا. اس کے خالص ڈاکٹرانہ تجزیے پر ساریہ نے بمشکل اپنا کہا روکا. ہوا کیا ہے؟ اس کے استفسار پر رافعہ نے ساری کتھا اسے کہہ سنائی. تو ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی کسی بات پر ڈسٹرب ہو. ساریہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. ہوا کرے ڈسٹرب؟ میرے بارے میں ایسی بات کہنے کی اس نے جرأت کیسے کی؟ میرا ٹیسٹ کیا اتنا خراب ہے؟ اسے اصل غصہ اسی بات کا تھا. ہو سکتا ہے تم اسے مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، ساریہ نے پرسوچ انداز میں کہا. وہ یوں بھی کسی کے بارے میں فوری رائے دینے کی عادی نہیں تھی. بس تمہاری اسی ہمدردی سے متاثر ہو کر میں نے بھی محترمہ بدحواس صاحبہ سے نرم دلی جتا لی تھی، مگر وہ خود کو پتہ نہیں کہاں کی ملکہ سمجھ رہی تھی. رافع اس کی بات پر اور چڑھ گیا. ساریہ نے اس سر پکڑ لیا. رافع پلیز گرو اپ. تم کب اپنے خود ساختہ تجزیے کرنا بند کرو گے؟ تمہارے پروفیشن کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. تمہیں یہ غم ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں غلط سمجھی، مگر ہو سکتا ہے کہ تم بھی اسے غلط ہی سمجھ رہے ہو. اوہ، میں بھول گیا تھا. وہ کیا کہتے تھے ڈاکٹر درانی کہ ساریہ فاروق بہت ہی نبض شناس ڈاکٹر ثابت ہوں گی. کہیں سیرت آفاق کی نبض بھی تو نہیں پکڑ لی ڈاکٹر صاحبہ نے؟ اس کا غصہ کبھی بھی ساریہ کے مثبت رویوں کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا تھا. اب بھی یہی ہوا تھا. وہ مسکرا دیا تھا. ساریہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا. زہرا مامی نے تمہاری تلاش میں کنوؤں میں بانس ڈلوا دی ہیں اور تم یہاں کھڑے ٹھٹھے لگا رہے ہو. اچانک عقب سے اس کے کزن جہاں زیب نے آ کر اسے دبوچ لیا تھا. وہ چونک گیا. واقعی مجھے بالکل دھیان نہیں رہا. سوری ساریہ، میں آتا ہوں ابھی. وہ شرمندہ سا ہو کر جہاں زیب کے ساتھ چل دیا. زہرا خاتون کے ساتھ کھڑی سیرت نے جس طرح رافع کو دیکھ کر سر جھکایا تھا، رافع کو اس کی گھبراہٹ پہلی بار لطف دے گئی. اچھا ہے اب اسی طرح ڈرے گی مجھ سے، بیکار میں فرینک ہوا میں بھی. وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرایا اور پتہ نہیں کیسے کہ سارا منظر زہرا خاتون کی نظروں میں آ گیا اور انہوں نے اسے اپنے ہی انداز میں لیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. شادی ساتھ خیریت کی نمٹ گئی تھی. مہمانوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تو شامل اور گلناز نے بھی اجازت چاہی. سیرت اپنا سامان پیک کر رہی تھی. زہرا نے اسے اور ہانیہ کو بہت سے تحائف دیے تھے. وہ اب بھی امبر کی کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی. امبر بھی صبح آ کر اس سے مل کر چلی گئی تھی. اسے اس گھر کے سبھی لوگ اچھے اور مشفق لگے تھے سوائے رافع کی. وہ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، جلد غصے میں آ جانے والا، کٹھور سا، یا شاید سیرت کے ساتھ ہی اس کا یہ رویہ تھا. وہ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اس کے رویوں سے دل برداشتہ ضرور ہوئی تھی. میں کم ان؟ دستک کی آواز کے ساتھ ہی یہ کلمات اس کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ ڈر کر پیچھے مڑی. رافع نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دہلیز پر کھڑا تھا. سیرت کو وہ اپنا وہم لگا. ابھی تو وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اگلے پل وہ یہاں سچ مچ کھڑا تھا. بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی. رافع کو ایک بار پھر اس کی بدحواسی نے بیزار کیا، مگر اپنی کیفیات کو اپنے اندر ہی دباتا وہ کمرے میں آ گیا. میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں اپنے اس دن کے رویے کے لیے. آپ اتنی دور سے میری بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئیں. آپ ہماری مہمان تھیں. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پلیز آپ میری معذرت قبول کر لیں اور یہاں سے خوش ہو کر جائیں. وہ کچھ ساریہ کے سمجھانے پر کچھ خود بھی شرمندہ ہو کر یہاں آیا تھا. مقصد بس یہی تھا کہ وہ خود کو اچھا میزبان ثابت کر دے. جبکہ اب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو سیرت کو اس کا نرم لہجہ اور باتیں چونکا گئی. اس کے بدگمانی لہجے میں لمحوں میں ہوا ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں، آپ معذرت نہ کریں، میری بھی غلطی تھی، مجھے برا نہیں لگا. اس نے فوراً رافع کو مطمئن کر دیا. ایک بھولی بھسری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری. رافع اسے دیکھ کر رہ گیا. فیروزی رنگ کی قمیض پر آسمانی سفید آنچل اپنے گرد پھیلائے، گلابی چہرے پر بائیں طرف جھولتی لٹ اور ابھرے ہوئے عارضوں پر کھلتی لالی. سیر اس کے لبوں کے کناروں پر بھٹکی ہوئی مسکراہٹ، وہی توجہ جذب کرتا حسن. رافع کو لگتا تھا وہ کنارے کھڑا بھی ڈوب رہا ہے. تھینکس، گڈ بائے. دل میں اٹھتی برقی لہروں سے گھبرا کر وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کرتا پلٹ گیا. یہ بس اس کا ہے بے تحاشا حسن ہے اور کچھ نہیں. اس نے خود کو باور کروایا اور خود کو کہیں اور مصروف کر لیا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.